أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ذکر چل رہا تھا. آپ نے جن غزوات اور سرایہ میں شرکت کی اس کے بارے میں کچھ بیان کرتا ہوں. حضرت عمر بن خطاب بدر، احد اور خندق سمیت تمام غزوات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے. اس کے علاوہ متعدد سرایہ میں بھی شریک ہوئے، جن میں سے بعض سرایہ کے آپ امیر بھی تھے. غزوہ بدر کے لیے روانگی کے وقت صحابہ کے اونٹوں کی تعداد جو ان کے پاس تھے 70 تھی، اس لیے ایک ایک اونٹ 3 آدمیوں کے لیے مقرر کرنا پڑا اور ہر ایک باری باری سوار ہوتا تھا. حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عبد الرحمن بن عوف ایک اونٹ پر باری باری سوار ہوتے تھے. بدر کے لیے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے روانگی فرمائی، اس کے ذکر میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کے قافلے کی روک تھام کے لیے مدینہ سے نکلے جو شام کی طرف سے آ رہا تھا. جب مسلمانوں کا قافلہ ظفران پہنچا، یہ مدینہ کے نواح میں وادی صفرا کے قریب ایک وادی ہے، تو آپ کو خبر ملی کہ قریش اپنے تجارتی قافلے کو بچانے کے لیے نکل پڑے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ طلب کیا اور ان کو یہ خبر دی کہ مکے سے ایک لشکر انتہائی تیز رفتاری سے نکل پڑا ہے. اس بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ کیا لشکر کے مقابلے میں تجارتی قافلہ تمہیں زیادہ پسند ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، یعنی ایک گروہ نے کہا ہم دشمن کے مقابلے میں تجارتی قافلے کو زیادہ پسند کرتے ہیں. ایک روایت میں ذکر ملتا ہے کہ ایک گروہ نے کہا کہ اگر آپ ہم سے جنگ کا ذکر کرتے تو ہم اس کی تیاری کر لیتے، ہم تو تجارتی قافلے کے لیے نکلے ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ کو تجارتی قافلے کی طرف ہی جانا چاہیے اور آپ دشمن کو چھوڑ دیں. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کا رنگ متغیر ہو گیا. حضرت ایوب بیان کرتے ہیں کہ اس آیت کا نزول کا سبب بھی یہی واقعہ ہے کہ کما اخرجہ کا ربوں کا من بیتک بالحق وان فریق من المؤمنین لکارہون. کہ جیسے تیرے رب نے تجھے حق کے ساتھ تیرے گھر سے نکالا تھا، حالانکہ مومنوں میں سے ایک گروہ سے یقیناً ناپسند کرتا تھا. اس وقت حضرت ابوبکر کھڑے ہوئے اور گفتگو کی اور بہت عمدہ گفتگو کی. پھر حضرت عمر کھڑے ہوئے اور گفتگو کی اور بہت عمدہ گفتگو کی. پھر مقداد کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ،
جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے اس کی طرف چلیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ کی قسم ہم آپ سے یہ نہ کہیں گے جیسا کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہا تھا کہ فذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، بس جا تو اور تیرا رب دونوں لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ ہم لوگ آپ کے ساتھ قتال کریں گے جب تک کہ ہم میں جان ہے۔ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ جب انہوں نے قیدیوں کو پکڑا، یعنی بدر کے موقع پر مسلمانوں نے قیدیوں کو پکڑا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر سے فرمایا ان قیدیوں کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت ابوبکر نے عرض کیا اے اللہ کے نبی، وہ ہمارے چچا زاد اور رشتہ دار ہیں، میرا خیال ہے آپ ان سے فدیہ لے لیں، وہ ہمارے لیے ان کفار کے مقابلے میں قوت کا باعث ہوگا، اور قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اسلام کی طرف رہنمائی فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن خطاب، تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت عمر نے کہا نہیں یا رسول اللہ، اللہ کی قسم میری وہ رائے نہیں ہے جو ابوبکر کی رائے ہے، بلکہ میری رائے یہ ہے کہ آپ انہیں ہمارے سپرد کر دیں، ہم ان کی گردنیں مار دیں، اور علی کے سپرد عقیل کو کریں کہ وہ اس کی گردن مارے، اور میرے سپرد فلاں کو کریں جو نسباً حضرت عمر کا رشتہ دار تھا، تو میں اس کی گردن مار دوں، کیونکہ یہ سب کفار کے لیڈر اور ان کے سردار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کی بات کو ترجیح دی۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میری بات کو ترجیح نہ دی۔ اگلے دن میں آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر بیٹھے رو رہے تھے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے بتائیے کس چیز نے آپ کو اور آپ کے ساتھی کو رلایا ہے؟ اگر مجھے رونا آیا تو میں بھی روؤں گا، وگرنہ میں آپ دونوں کے رونے کی طرح رونے کی صورت بناؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رونے کی وجہ یہ ہے جو تمہارے ساتھیوں نے میرے سامنے ان سے فدیہ لینے کی تجویز پیش کی تھی، میرے سامنے ان کا عذاب اس درخت سے زیادہ قریب ہے پیش کیا گیا ہے جو درخت اللہ کے نزدیک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہی تھا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ما کان لنبی ان یکون لہ اسریٰ حتی یثخن فی الارض، یعنی کسی نبی کے لیے جائز نہیں کہ زمین میں خون ریز جنگ کے بغیر قیدی بنائے، اور پھر جو اگلی دو آیتیں چھوڑ کے یہ ہے یہاں فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، یعنی بس جو مال غنیمت تم حاصل کرو اس میں سے حلال اور پاکیزہ کھاؤ۔ بس اللہ نے ان کے لیے غنیمتیں جائز کر دیں۔ یہ مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم کی۔ اس حدیث کے شروع کے الفاظ جو ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رو رہے تھے، اور پھر آگے جو قرآنی آیات کے الفاظ ہیں ان میں جو مضمون بیان ہوا ہے وہ اس روایت کو مبہم سے کر دیتا ہے، واضح نہیں کرتا، بات واضح نہیں ہوتی۔ بہرحال اس روایت کو صحیح سمجھ کے اکثر کتب تاریخ کے اور سیرت میں مفسرین نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گویا جنگ بدر کے قیدیوں سے فدیہ لینے والے فیصلے پر ناراضگی کا اظہار فرمایا اور حضرت عمر کی رائے کو پسند فرمایا۔ حضرت عمر کی سیرت اور سوانے لکھنے والے جب ایک الگ باب باندھتے ہیں کہ حضرت عمر کی رائے پر کون کون سی قرآن احکام نازل ہوئے، تو ان میں سے ایک یہ بھی درج کیا جاتا ہے کہ جنگ بدر کے قیدیوں کے بارے میں حضرت عمر کی رائے کو اللہ تعالیٰ نے ترجیح دی۔ لیکن یہ مبہم ہے، جیسا کہ میں نے کہا واضح نہیں ہوتا، بلکہ لگتا ہے کہ
سیرت نگاروں اور مفسرین سے اس کو سمجھنے میں غلطی لگی ہے۔ بہرحال حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے اس کو جو بیان فرمایا ہے وہ آپ کے ایک غیر مطبوعہ تفسیری نوٹس میں سے ایک نوٹ ملا ہے جو ان روایات کی تردید کرتا ہے، اور یہ حضرت مسلم موعود کی جو وضاحت ہے وہی صحیح لگتی ہے۔ بلا وجہ حضرت عمر کے مقام کو اونچا کرنے کے لیے انہوں نے یہ لگتا ہے کہ روایت بنا دی یا اس کو غلط سمجھا گیا۔ بہرحال حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ آیت سورہ انفال کی آیت نمبر 2 کی تفسیر کرتے ہوئے کہ اسلام سے پہلے عرب میں رواج تھا، اور لکھتے ہیں کہ افسوس ہے کہ دنیا کے بعض حصوں میں اب تک یہ چلا آتا ہے کہ اگر جنگ نہ بھی ہو اور لڑائی نہ بھی ہو تب بھی قیدی پکڑ لیتے ہیں اور ان کو غلام بنا لیتے تھے۔ یہ آیت اس کبھی رسم کو منسوخ کرتی ہے اور صاف صاف الفاظ میں حکم دیتی ہے کہ صرف جنگ کی حالت میں اور لڑائی کے بعد ہی دشمن کے آدمی قیدی بنائے جا سکتے ہیں، اور اگر لڑائی نہ ہو رہی ہو تو کسی آدمی کو قیدی بنانا جائز نہیں۔ اس آیت کی بڑی غلط تفسیر کی گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب مسلمانوں نے جنگ بدر کے موقع پر مکے والوں کے کچھ قیدی پکڑ لیے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ ان کے متعلق کیا فیصلہ کرنا چاہیے۔ حضرت عمر کی رائے تھی کہ ان کو قتل کر دینا چاہیے۔ حضرت ابوبکر کی رائے تھی کہ فدیہ لے کر چھوڑ دینا چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر کی رائے کو پسند فرمایا، اور یہ 68 آیت ہے سورہ انفال کی جس میں یہ ہے کہ کسی نبی کے لیے جائز نہیں کہ زمین میں خون ریز جنگ کرے۔ تو بہرحال حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں اسی کی وضاحت کرتے ہوئے، اس میں تو جو رائے لی گئی تھی حضرت ابوبکر کی رائے مختلف تھی، حضرت عمر کی رائے مختلف تھی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کی رائے کو پسند فرمایا اور فدیہ لے کر قیدیوں کو چھوڑ دیا۔ لیکن کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو گویا خدا نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کو ناپسند فرمایا، قیدیوں کو قتل کر دینا چاہیے تھا اور فدیہ نہیں لینا چاہیے تھا۔ یہ تبری کی تفسیر میں ہے۔ بس مسلم لکھتے ہیں مگر یہ تفسیر غلط ہے۔ اول اس وقت تک خدا نے کوئی ایسا حکم نازل نہیں کیا تھا کہ قیدیوں کو فدیہ لے کر نہ چھوڑا جائے، اس لیے فدیہ قبول کرنے پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی الزام نہیں آ سکتا تھا۔ دوم، اس سے پیشتر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نخلا کے مقام پر 2 آدمیوں سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا تھا، اور خدا نے آپ کے اس فعل کو ناپسند نہیں فرمایا تھا۔ سوم، صرف 2 آیتیں اور آگے چل کر خدا مسلمانوں کو اجازت دیتا ہے کہ مال غنیمت سے جو کچھ تم کو ملے اسے کھاؤ، وہ حلال اور طیب ہے۔ یہ بات کسی کے وہم میں بھی نہیں آ سکتی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فدیہ لینے کو خدا ناپسند کرے اور اس طرح جو روپیہ حاصل ہو اس کو حلال اور طیب فرمائے۔ اس لیے یہ تفسیر ہی غلط ہے، اور صحیح تفسیر یہی ہے کہ اس آیت میں ایک عام اصول مقرر فرما دیا ہے کہ قیدی اسی صورت میں پکڑے جا سکتے ہیں کہ باقاعدہ جنگ ہو اور دشمن کو کاری ضربیں لگا کر مغلوب کر دیا گیا ہو۔ مفسرین قرآن میں سے علامہ امام راضی اور معروف سیرت نگار علامہ شبلی نعمانی کا بھی یہی موقف ہے
جو حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا ہے۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب لکھتے ہیں کہ مدینہ پہنچ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کے متعلق مشورہ کیا کہ ان کے متعلق کیا کرنا چاہیے۔ عرب میں بالعموم قیدیوں کو قتل کر دینے یا مستقل طور پر غلام بنا لینے کا دستور تھا، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر یہ بات سخت ناگوار گزرتی تھی، اور پھر ابھی تک اس بارے میں کوئی الہی احکام بھی نازل نہیں ہوئے تھے۔ حضرت ابوبکر نے عرض کیا کہ میری رائے میں تو ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ آخر یہ لوگ اپنے ہی بھائی بند ہیں، اور کیا تعجب کہ کل کو انہی میں سے فدائیان اسلام پیدا ہو جائیں۔ مگر حضرت عمر نے اس رائے کی مخالفت کی اور کہا کہ دین کے معاملے میں رشتہ داری کا کوئی پاس نہیں ہونا چاہیے، اور یہ لوگ اپنے افعال سے قتل کے مستحق ہو چکے ہیں، بس میری رائے میں ان سب کو قتل کر دینا چاہیے، بلکہ حکم دیا جائے کہ مسلمان خود اپنے ہاتھ سے اپنے اپنے رشتہ داروں کو قتل کریں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فطری رحم سے متاثر ہو کر حضرت ابوبکر کی رائے کو پسند فرمایا اور قتل کے خلاف فیصلہ کیا، اور حکم دیا کہ جو مشرکین اپنا فدیہ وغیرہ ادا کر دیں انہیں چھوڑ دیا جائے۔ چنانچہ بعد میں اسی کے مطابق الہی حکم بھی نازل ہوا۔ جب الہی حکم بھی فدیہ کے دینے کے بارے میں نازل ہو گیا، جیسا کہ خلیفہ مسیح ثانی نے بھی لکھا ہے، تو پھر اس حدیث کو بنیاد بنا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت بکر کے رونے کا جواز پیدا کرنا کوئی عجیب سی بات لگتی ہے۔ بہرحال حضرت مرزا بشیر احمد صاحب لکھتے ہیں، چنانچہ ہر شخص کے مناسب حال 1000 درہم سے لے کر 4000 درہم تک اس کا فدیہ مقرر کر دیا گیا، اور اس طرح سارے قیدی رہا ہوتے گئے۔ حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ کی سے شادی کے بارے میں جو ذکر ملتا ہے کہ حضرت حفصہ کے شوہر جنگ بدر میں شریک ہوئے اور جنگ سے واپسی پر بیمار ہو کر انتقال کر گئے۔ بعد میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کے ساتھ شادی کی۔ اس کی تفصیل بخاری میں یوں درج ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے بیان کیا، حضرت عمر بن خطاب جب حضرت حفصہ بنت عمر خنیس بن حذافہ سامی سے بیوہ ہوئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے تھے جو بدر میں شریک تھے، مدینہ میں انہوں نے وفات پائی۔ حضرت عمر نے کہا، میں حضرت عثمان بن عفان سے ملا، ان کے پاس حفصہ کا ذکر کیا اور کہا کہ اگر آپ چاہیں تو حفصہ بنت عمر کا نکاح آپ سے کر دوں۔ انہوں نے کہا میں اپنے اس معاملے پر غور کروں گا۔ حضرت عثمان نے کہا، چنانچہ میں کئی روز تک ٹھہرا رہا۔ حضرت عمر کہتے ہیں پھر حضرت عثمان نے کہا کچھ دنوں کے بعد کہ مجھے یہی مناسب معلوم ہوا ہے کہ میں ان دنوں شادی نہ کروں۔ حضرت عمر کہتے تھے پھر میں حضرت ابوبکر سے ملا کہ اگر آپ چاہیں تو میں حفصہ بنت عمر کا نکاح آپ سے کر دوں۔ حضرت عمر خاموش ہو گئے اور مجھے کچھ جواب نہ دیا، اور حضرت عمر کہتے ہیں عثمان کی نسبت میں نے ان سے زیادہ محسوس کیا، یعنی احساس زیادہ ہوا کہ انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ پھر میں کچھ دن ٹھہرا رہا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ سے نکاح کا پیغام بھیجا اور میں نے آپ سے ان کا نکاح کر دیا۔ جب نکاح ہو گیا تو پھر حضرت ابوبکر مجھ سے ملے اور کہا شاید آپ نے مجھ سے کچھ محسوس کیا تھا میرے انکار کرنے پہ، جب آپ نے حفصہ کا ذکر کیا تھا اور میں نے آپ کو کچھ جواب نہ دیا تو میں نے کہا جی ہاں میں نے محسوس کیا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ دراصل جو بات آپ نے پیش کی تھی اس کی نسبت آپ کو جواب دینے سے مجھے نہیں روکا تھا، مگر اس بات نے کہ مجھے علم ہو چکا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کا ذکر کیا تھا، اور میں ایسا نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ راز ظاہر کرتا، یعنی کہ حضرت ابوبکر کو یہ علم تھا کہ آن وسلم حضرت حفصہ سے رشتے کا اظہار کیا تھا،
وسلم نے، تو کہتے ہیں میں نے یہ راز تھا وسلم کا، اس کو ظاہر نہیں کر سکتا تھا، اور اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسے ترک کر دیتے تو میں ضرور تمہارے اس رشتے کو قبول کر لیتا. یہ حضرت ابوبکر نے جواب دیا. اس واقعہ کی تفصیل کچھ سیرت خاتم النبیین میں بھی حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے لکھی ہے. کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب کی ایک صاحبزادی تھیں جن کا نام حفصہ تھا. وہ خنیس بن حذافہ کے عقد میں تھیں، جو ایک مخلص صحابی تھے اور جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے. بدر کے بعد مدینہ واپس آنے پر خنیس بیمار ہو گئے اور اس بیماری سے جان بر نہ ہو سکے. ان کی وفات کے کچھ عرصے بعد حضرت عمر کو حفصہ کے نکاح ثانی کا فکر دامنگیر ہوا. اس وقت حفصہ کی عمر 20 سال سے اوپر تھی. حضرت عمر نے اپنی فطرتی سادگی میں خود عثمان بن عفان سے مل کر ان سے ذکر کیا کہ میری لڑکی حفصہ اب بیوہ ہے، آپ اگر پسند کریں تو اس کے ساتھ شادی کر لیں. مگر حضرت عثمان نے ٹال دیا. اس کے بعد حضرت عمر نے حضرت ابوبکر سے ذکر کیا، لیکن حضرت ابوبکر نے بھی خاموشی اختیار کی اور کوئی جواب نہ دیا. اس پر حضرت عمر کو بہت ملال ہوا اور انہوں نے اسی ملال کی حالت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ سے ساری سرگزشت عرض کر دی. آپ نے فرمایا عمر کچھ فکر نہ کرو، خدا کو منظور ہوا تو حفصہ کو عثمان و ابوبکر کی نسبت بہتر خامند مل جائے گا، اور عثمان کو حفصہ کی نسبت بہتر بیوی ملے گی. یہ آپ نے اس لیے فرمایا کہ آپ حفصہ کے ساتھ شادی کر لینے اور اپنی لڑکی ام کلثوم کو حضرت عثمان کے ساتھ بیاہ کر دینے کا ارادہ کر چکے تھے، جس سے حضرت ابوبکر اور حضرت عثمان دونوں کو اطلاع تھی، اور اس لیے انہوں نے حضرت عمر کی تجویز کو ٹال دیا تھا. اس کے کچھ عرصے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے اپنی صاحبزادی ام کلثوم کی شادی فرما دی، اور اس کے بعد آپ نے خود اپنی طرف سے حضرت عمر کو حفصہ کے لیے پیغام بھیجا. حضرت عمر کو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے تھا. انہوں نے نہایت خوشی سے رشتے کو قبول کیا، اور شعبان 3 ہجری میں حضرت حفصہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ کر حرم نبوی میں داخل ہو گئی. جب یہ رشتہ ہو گیا تو حضرت ابوبکر نے حضرت عمر سے کہا کہ شاید آپ کے دل میں میری طرف سے کوئی ملال ہو. بات یہ ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے سے اطلاع تھی، لیکن میں آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے راز کو ظاہر نہیں کر سکتا تھا. ہاں، اگر آپ کا ارادہ نہ ہوتا تو میں بڑی خوشی سے حفصہ سے شادی کر لیتا. حفصہ کے نکاح میں ایک تو یہ خاص مصلحت تھی کہ حضرت عمر کی صاحبزادی تھیں، جو گویا حضرت ابوبکر کے بعد تمام صحابہ میں افضل ترین سمجھے جاتے تھے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقربین میں خاص میں سے تھے. بس آپس کے تعلقات کو زیادہ مضبوط کرنے اور حضرت عمر اور حفصہ کے اس صدمہ کی تلافی کرنے کے واسطے جو خنیس بن حذافہ کی بے وقت موت سے ان کو پہنچا تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب سمجھا کہ حفصہ سے خود شادی فرما لیں. اور دوسری عام مصلحت یہ مد نظر تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی زیادہ بیویاں ہوں گی، اتنی عورتوں میں جو بنی نوع انسان کا نصف حصہ بلکہ بعض جہاز سے نصف بہتر حصہ ہیں، دعوت و تبلیغ اور تعلیم کا کام زیادہ وسیع پیمانے پر اور زیادہ آسانی سے اور زیادہ خوبی کے ساتھ ہو سکے گا. غزوہ احد کے بارے میں لکھا ہے عمر کے حوالے سے. غزوہ احد کے موقع پر جب خالد بن ولید نے مسلمانوں پر حملہ کیا تو مسلمان اس اچانک حملے سے سنبھل نہ سکے. اس کو تفصیل حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے یوں لکھی ہے کہ قریش کے لشکر نے قریباً چاروں طرف سے گھیرا ڈال رکھا تھا اور اپنے پے در پے حملوں سے ہر آن دباتا چلا آتا تھا. اس پر بھی مسلمان شاید تھوڑی دیر بعد سنبھل جاتے، مگر غضب یہ ہوا کہ قریش کے ایک بہادر سپاہی عبداللہ بن کمیہ نے مسلمانوں کے علم بردار مصعب بن عمیر پر حملہ کیا، جنہوں نے جھنڈا اٹھایا ہوا تھا، اور اپنی تلوار کے وار سے ان کا دائیں بازو کاٹ گرایا. مصعب نے فوراً دوسرے ہاتھ میں جھنڈا تھام لیا اور اپنے کمیہ کے مقابلے کے لیے آگے بڑھے، مگر اس نے دوسرے وار میں ان کا دوسرا ہاتھ بھی قلم کر دیا. اس پر مصعب نے اپنے دونوں کٹے ہوئے ہاتھوں کو جوڑ کر گرتے ہوئے اسلامی جھنڈے کو سنبھالنے کی کوشش کی
اور اسے چھاتی سے چمٹا لیا، جس پر ابن قمیہ نے ان پر تیسرا وار کیا اور اب کی دفعہ مصعب شہید ہو کر گر گئے۔ جھنڈا تو کسی دوسرے مسلمان نے فوراً آگے بڑھ کر تھام لیا، مگر چونکہ مصعب کا ڈیل ڈال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا تھا، ابن قمیہ نے سمجھا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مار لیا، یا یہ بھی ممکن ہے کہ اس کی طرف سے یہ تجویز میں شرارت اور دھوکہ دہی کے خیال سے ہو۔ بہرحال اس نے مصعب کو شہید ہو کر گرنے پر شور مچا دیا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مار لیا۔ اس خبر سے مسلمانوں کے رہے سہے اوسان بھی جاتے رہے اور ان کی جمعیت بالکل منتشر ہو گئی۔ بہت سے صحابی سراسیمہ ہو کر میدان سے بھاگ نکلے۔ اس وقت مسلمان 3 حصوں میں منقسم تھے۔ ایک گروہ وہ تھا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر سن کر میدان سے بھاگ گیا تھا، مگر یہ گروہ سب سے تھوڑا تھا، لیکن جیسا کہ قرآن شریف میں ذکر آتا ہے، اس وقت کے خاص حالات اور ان لوگوں کے دلی ایمان اور اخلاص کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا۔ دوسرا گروہ جو تھا، اس گروہ میں وہ لوگ تھے جو بھاگے تو نہیں، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر سن کر یا تو ہمت ہار بیٹھے تھے اور یا اب لڑنے کو بیکار سمجھتے تھے، اور اس لیے میدان سے ایک طرف ہٹ کر سرنگوں ہو کر بیٹھ گئے تھے۔ اور تیسرا گروہ وہ تھا جو برابر لڑ رہا تھا۔ ان میں سے کچھ تو وہ لوگ تھے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع تھے اور بے نظیر جانصاری کے جوہر دکھا رہے تھے، اور اکثر وہ تھے جو میدان جنگ میں منتشر طور پر لڑ رہے تھے۔ ان لوگوں اور نیز گروہ ثانی کے لوگوں کو جوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندہ موجود ہونے کا پتہ لگتا جاتا تھا، یہ لوگ دیوانوں کی طرح لڑتے پھرتے آپ کے ارد گرد جمع ہوتے جاتے تھے۔ بہرحال اس وقت نہایت خطرناک لڑائی ہو رہی تھی اور مسلمانوں کے واسطے ایک سخت ابتلاء اور امتحان کا وقت تھا۔ اور جیسا کہ بیان ہو چکا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر سن کر بہت سے صحابہ ہمت ہار چکے تھے اور ہتھیار پھینک کر میدان سے ایک طرف ہو گئے تھے۔ انہی میں حضرت عمر بھی تھے جو ایک طرف ہو کے بیٹھ گئے تھے مایوس ہو کے۔ چنانچہ یہ لوگ اسی طرح میدان جنگ کے ایک طرف بیٹھے تھے کہ اوپر سے ایک صحابی انس بن نضر انصاری آگے آ گئے اور ان کو دیکھ کر کہنے لگے کہ تم لوگ یہاں کیا کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت پائی، اب لڑنے سے کیا حاصل ہے؟ انس نے کہا کہ یہی لڑنے کا وقت ہے تا جو موت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پائی وہ ہمیں بھی نصیب ہو، اور پھر آپ کے بعد زندگی کا بھی کیا لطف ہے۔ اور پھر ان کے سامنے سعد بن معاذ آئے تو انہوں نے یعنی حضرت انس نے کہا کہ سعد مجھے تو پہاڑی سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ کہہ کر انس دشمنوں کی صف میں گھس گئے اور لڑتے لڑتے شہید ہوئے، اور جنگ کے بعد دیکھا گیا تو ان کے بدن پر 80 سے زیادہ زخم تھے اور کوئی پہچان نہ سکتا تھا یہ کس کی لاش ہے۔ آخر ان کی بہن نے ان کی انگلی دیکھ کر شناخت کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ پہاڑ کی گھاٹی پر پہنچے ہی تھے عہد کے وقت کہ کفار کے گروہ نے گھاٹی پر حملہ کیا۔ ان میں خالد بن ولید بھی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دعا کی کہ اللہم انہ لا ینبغی لہم ان یعلونا، اے اللہ یہ لوگ ہمارے پاس نہ پہنچ سکیں۔ اس پر حضرت عمر بن خطاب نے چند مہاجرین کے ساتھ ان مشرکین کا مقابلہ کیا اور مارتے مارتے ان کو بھگا دیا۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب لکھتے ہیں کہ ابو سفیان اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ لے کر اس درے کی طرف بڑھا جہاں مسلمان جمع تھے، اور اس کے قریب کھڑے ہو کر پکار کر بولا کہ مسلمانوں، کیا تم میں محمد ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی جواب نہ دے۔ چنانچہ سب صحابہ خاموش رہے۔ پھر اس نے ابو بکر و عمر کا پوچھا، مگر اس پر بھی آپ کے ارشاد کے ماتحت کسی نے جواب نہ دیا، جس پر اس نے بلند آواز سے فخر کے لہجہ میں کہا یہ سب لوگ مارے گئے ہیں، کیونکہ اگر وہ زندہ ہوتے تو جواب دیتے۔ اس وقت حضرت عمر سے نہ رہا گیا اور بے اختیار ہو کر بولے اے عدو اللہ، تو جھوٹ کہتا ہے، ہم سب زندہ ہیں اور خدا ہمارے ہاتھوں سے تمہیں ذلیل کرے گا۔
ابو سفیان نے حضرت عمر کی آواز پہچان کر کہا کہ عمر سچ سچ بتاؤ کیا محمد زندہ ہے؟ حضرت عمر نے کہا کہ ہاں ہاں، خدا کے فضل سے وہ زندہ ہیں اور تمہاری یہ باتیں سن رہے ہیں۔ ابو سفیان نے کسی قدر دھیمی آواز میں کہا تو پھر ابن کمیہ نے جھوٹ کہا ہے، کیونکہ میں تمہیں اس سے زیادہ سچا سمجھتا ہوں۔ اس کے بعد ابو سفیان نے نہایت بلند آواز سے پکار کر کہا اولو حبل، یعنی اے حبل تیری شان بلند ہو۔ صحابہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا خیال کر کے خاموش رہے، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے نام پر تو خاموش رہنے کا حکم دیتے تھے، اب خدا تعالیٰ کے مقابلے میں بت کا نام آنے پر بے تاب ہو گئے اور فرمایا کہ تم جواب کیوں نہیں دیتے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا جواب دیں؟ آپ نے فرمایا کہو اللہ اعلیٰ و اجل، یعنی بلندی اور بزرگی صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے۔ ابو سفیان نے کہا لنا العزیٰ ولا عزیٰ لکم، ہمارے ساتھ عزیٰ ہے اور تمہارے ساتھ عزیٰ نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرمایا کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، عزیٰ کیا چیز ہے؟ ہمارے ساتھ اللہ ہمارا مددگار ہے اور تمہارے ساتھ کوئی مددگار نہیں۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کہا کہ لڑائی ایک ڈول کی طرح ہوتی ہے جو کبھی چڑھتا اور کبھی گرتا ہے، بس یہ دن بدر کے دن کا بدلہ سمجھو اور تم میدان جنگ میں ایسی لاشیں پاؤ گے جن کے ساتھ مسلح کیا گیا ہے۔ میں نے اس کا حکم نہیں دیا، مگر جب مجھے اس کا علم ہوا تو مجھے اپنے آدمیوں کا یہ فعل کچھ برا بھی نہیں لگا، اور ہمارے اور تمہارے درمیان آئندہ سال انہی ایام میں بدر کے مقام پر پھر جنگ کا وعدہ رہا۔ ایک صحابی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے متحد جواب دیا کہ بہت اچھا یہ وعدہ رہا۔ بہرحال یہ کہہ کر ابو سفیان اپنے ساتھیوں کو لے کر نیچے اتر گیا اور پھر قریش کا لشکر تھا مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے بعد مدینہ پہنچے، منافقین اور یہود خوشیاں منانے لگے اور مسلمانوں کو برا بھلا کہنے لگے اور کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہت کے طلبگار ہے، اور آج تک کسی نبی نے اتنا نقصان نہیں اٹھایا جتنا انہوں نے اٹھایا۔ خود بھی زخمی ہوئے اور ان کے اصحاب بھی زخمی ہوئے، اور کہتے تھے کہ اگر تمہارے وہ لوگ جو قتل ہوئے ہمارے ساتھ رہتے تو کبھی قتل نہ ہوتے۔ حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان منافقین کے قتل کی اجازت چاہی کہ اس طرح جو باتیں کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہ اس شہادت کا اظہار نہیں کرتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ کلمہ تو پڑھتے ہیں نا یہ لوگ۔ اس پر حضرت عمر نے عرض کیا کہ کیوں نہیں، یہ تو کہتے ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ منافقانہ باتیں بھی کر رہے ہیں۔ لیکن حضرت عمر نے کہا یہ اس لیے کہتے ہیں کہ تلوار کے خوف سے، بس ان کا معاملہ ظاہر ہو گیا ہے۔ اب جب ان کے دل کی باتیں نکل گئی ہیں اور اللہ نے ان کے کینوں کو ظاہر کر دیا ہے تو پھر انتقام لینا چاہیے، ان سے سزا دینی چاہیے ان کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس کے قتل سے منع کیا گیا ہے جو اس شہادت کا اظہار کرے، مجھے اس کے قتل سے منع کیا گیا ہے جو اس شہادت کا اظہار کرے۔ جس نے یہ کلمت پڑھ لیا مجھے ایسے شخص کے قتل سے منع کیا گیا ہے۔ یہ ذکر انشاءاللہ آئندہ چلے گا، کچھ محرومین کا میں ذکر کرنا ہے اب، اس لیے یہاں ختم کرتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے میں دعا کے لیے بھی کہنا چاہتا ہوں۔ گزشتہ ہفتے بھی میں نے کہا تھا مظلوم فلسطینیوں کے لیے دعا کریں۔ گو کہ جنگ بندی ہو گئی ہے، لیکن تاریخ ہمیں یہی بتاتی ہے کہ کچھ عرصے کے بعد کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی بہانے سے دشمن ان فلسطینیوں کو ظلم کا نشانہ بناتے رہتے ہیں اور کوئی نہ کوئی وجہ بنتی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اور فلسطینیوں کے لیے بھی حقیقی آزادی میسر آئے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ایسے لیڈر بھی عطا فرمائے جن میں عقل و فراست بھی ہو اور مضبوطی بھی ہو، جو اپنے بات کو کہنے اور اپنے حق لینے والے بھی ہوں۔ اسی طرح احمدیوں کے لیے جو ظلم کا نشانہ بن رہے ہیں، خاص طور پر پاکستان میں، ان کے لیے بہت دعا کریں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی اپنی حفاظت میں رکھے۔
جنازوں میں سے آج جن کا پہلا ذکر ہے وہ قریشی محمد افضل صاحب، قریشی محمد فضل اللہ صاحب، نائب ناظر ارشاد قادیان تھے، جو 27 اپریل کو وفات پا گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی والدہ کے دادا اور والد کے نانا حضرت منشی مہر الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی حضرت مسیح موعود علیہ السلام تھے، جن کے ذریعے سے ان کے خاندان میں احمدیت آئی، اور ان کا نام منارۃ المسیح کے چندہ دہندگان میں بھی درج ہے۔ فراغت کے بعد، جامعہ سے فراغت کے بعد قریشی صاحب نے 23 سال 5 ماہ جامعہ احمدیہ میں تدریس کا کام کیا، اور قرآن مجید، اردو کلام، صرف و نحو اور ادب عربی وغیرہ کے مضامین پڑھائے، اور کل عرصہ خدمت ان کا 37 سال 7 ماہ بنتا ہے۔ اللہ کے فضل سے مرحوم موسی تھے۔ عثمان خان میں اہلیہ اور ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں ہیں۔ ان کے بارے میں مخدوم صاحب ناظر ارشاد لکھتے ہیں کہ جامعہ میں جب تھے بہت شفیق استاد تھے، طلباء کے ساتھ بہت محبت اور تسلوق تھا اور دوستانہ تھا، اور نہایت ایمانداری سے اور وقت کی روح کے ساتھ کام کیا، ہمیشہ وقت کی پابندی کی، طلباء سے بھی وقت کی پابندی کرواتے تھے۔ ہندوستان کے اکثر مبلغین ان کے شاگرد ہیں اور ان سے انہوں نے فیض پایا۔ طبیعت میں ان کی بہت سادگی تھی، کلام میں اختصار تھا، زیادہ باتیں نہیں کرتے تھے، لیکن بڑی علمی اور ٹھوس بات ہوتی تھی ان کی۔ نائب صدر خدمت احمدیہ بھارت کے طور پہ ان کو خدمت کی توفیق ملی۔ 34 سال کے طویل عرصہ آپ نے بطور نائب ایڈیٹر اخبار بدر کی خدمت کی توفیق پائی، ایڈیٹر مشکات بھی رہے، تاریخ احمدیت بھارت کی کمیٹی کے بھی ممبر تھے۔ جو کمپیوٹرائز ایڈیشن چھپا تھا روحانی خزائن کا، اس میں بعض انہوں نے پروف ریڈنگ کی غلطیاں نکال لیں، اس کے بعد پھر ان کی درستیاں کی گئیں ان کے کہنے پر۔ بڑی باریک بینی سے ہر چیز دیکھا کرتے تھے، پروف ریڈنگ کرتے تھے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی بعض کتب جو علیحدہ علیحدہ شائع ہوئی ہیں، ان کی بھی مکمل پروف ریڈنگ کی، خصوصاً براہین احمدیہ اور آریہ دھرم اور ست بچن وغیرہ۔ اور حضرت مسیح علیہ السلام کی جانب سے دیے گئے جو حوالہ جات تھے ان کتب میں، ان کے اصل ماخذ اور گرنتھوں اور ویدوں سے نہایت باریکی سے چیک کرتے ہوئے ایک ایک لفظ کے تلفظ اور ترجمہ میں جو فرق نظر آتا تھا اس کی نشاندہی کرتے تھے۔ ہر معاملے میں اپنی تحقیق کو کمال تک پہنچانے کا ان کی خاصیت تھی۔ اور آریہ دھرم اور ست بچن کے حوالہ جات کی تلاش اور جائزہ اور چیکنگ بڑی محنت سے کی انہوں نے۔ یہ کہا کرتے تھے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی اس کتاب کو ہندوؤں اور سکھوں کے لیے بطور سند پیش کیا گیا ہے، اور 2 کتب ان دونوں مذاہب کے مقابل پر بہت اہمیت کے حامل ہیں، اس لیے بڑی باریکی سے ان کو چیک کرنا ہوگا اور حوالے درست کرنے ہوں گے۔ قرآن کریم جو شائع ہوا ہے اب ہماری طرف سے خط منظور میں، اس کا بھی سافٹ ویئر کی تیاری میں ان کی بہت خدمات ہیں، اور ممبئی کی کمپنی سے بنوایا گیا تھا، اور اس میں انہوں نے بہت کام کیا ہے۔ دن رات انہوں نے اس کو اصلاح اور اس کی درستگی اور صحت کے لیے کام کیا۔ اسی طرح خط منظور میں سادہ قرآن کریم تو شائع ہو گیا ہے، اور قرآن مجید انگریزی ترجمہ مولوی شیر علی صاحب والا جو تھا اس کو تیار کرنے میں مصروف تھی ہے، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ تقریباً تیار ہے، جلدی ہو جائے گا، اس میں بہت کام ہے ان کا۔ اسی طرح ترجمہ حضرت میر اسحاق صاحب والا جو ہے اس کے بھی کچھ سپارے انہوں نے کر لیے تھے۔ قرآن کریم کے کام میں بھی بڑی محنت سے انہوں نے کام کیا ہے، اشاعت میں، خاص طور پہ خط منظور کی اشاعت میں۔
ان کے ناظر صاحب اشاعت لکھتے ہیں کہ خاکسار کے استاد بھی تھے اور ماموں خسر بھی تھے، اس کے باوجود نائب ہونے کی حیثیت سے ہمیشہ اطاعت کا جذبہ اور بڑی عاجزی اور انکساری سے بات کرتے تھے. کبھی یہ نہیں کہا کہ تمہارا میں استاد ہوں یا تمہارا رشتے میں تمہارے سے بڑا ہوں. ان کے طلباء میں سے لکھتے ہیں کہ انہوں نے کلاس میں بتایا کہ انہوں نے دوران طالب علمی کبھی رخصت نہیں لی جامعہ سے، اور اس کے بعد تدریس کے دوران بھی جب جامعہ میں پڑھاتے تھے کبھی رخصت نہیں لی. اللہ تعالیٰ مرحوم سے مغفرت و رحم کا سلوک فرمائے. دوسرا جو ذکر ہے وہ ہے سید بشیر الدین احمد صاحب مبلغ سلسلہ، یہ بھی قادیان کے ہیں. 83 سال کی عمر میں بقضاء الہی وفات پا گئے تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. سید سعید الدین صحابی رضی اللہ عنہ کے پوتے تھے. نہایت عبادت گزار، تہجد گزار، دعا کو سادہ مزاج آدمی تھے. مرحوم موسی بھی تھے. عثمان خان میں 3 بیٹے اور چھوڑے ہیں، اور تینوں بیٹے دفاتر میں کام کر رہے ہیں انجمن کے. اگلا ذکر ہے بشارت احمد صاحب حیدر، وقف زندگی قادیان کا. ابن فیض احمد صاحب شاہانہ، ان کی 71 سال کی عمر میں وفات ہو گئی گزشتہ دنوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ مرحوم حضرت عبدالکریم صاحب جو حضرت مسیح علیہ السلام کے جو نشان سخت گزیدہ کے تھے ان کے پوتے تھے. وہ جو حلقۂ کتے کاٹنے کا جو معاملہ تھا، حضرت حضرت عبدالکریم صاحب ان کے یہ پوتے تھے. اور یہ زندگی وقف کر کے کرناٹک سے قادیان آئے، اور پھر مدرسہ احمدیہ میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد مختلف دفاتر میں کام کیا، اور پھر یہ انچارج شعبہ رشتہ ناطہ مقرر ہوئے، وہاں خدمات انجام دیں، اور 46 سال تک سلسلے خدمت کی. وسائل کم ہونے کے باوجود بڑی سفید پوشی سے اور سادہ سے گزارا کیا. بڑی سادہ زندگی تھی. بڑے بااخلاق اور بامروت انسان تھے. مرحوم موسی تھے. اہلیہ کے علاوہ 3 بیٹیاں ہیں جن کو انہوں نے تعلیم بھی اچھی دلوائی، اور پھر واقعی نے زندگی سے ان سب کی شادیاں کیں. اگلا ذکر ہے مکرم محترم ڈاکٹر محمد علی خان صاحب، امیر جماعت احمدیہ ضلع پشاور کا، جو 67 سال کی عمر میں گزشتہ ماہ ان کی وفات ہوئی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ انہوں نے خود بیعت کی تھی جب یہ FSC کے طالب علم تھے. وہاں ایک دن کہتے ہیں کہ میں اپنے تایا کی دکان تھی، وہاں بیٹھا ہوا تھا، تو ایک شخص آیا جو بڑا معزز تھا، اور جب چلا گیا تو تایا نے ان کو کہا کہ تم جانتے ہو یہ قادیانی تھا، اور قادیانی بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں میرا جماعت سے پہلا تعارف تھا. پھر میڈیکل کالج میں ایک ان کلاس فیلو تھے جو احمدی تھے. انہوں نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں ان سے پوچھا کہ کیا نظریہ ہے، تو انہوں نے زندہ مانتے ہوئے فوت شدہ. تو ڈاکٹر صاحب محمد علی صاحب نے کہا کہ میں تم کو فوت شدہ مانتا ہوں. اس پہ اس طالب علم کو، احمدی طالب علم کو خیال ہوا کہ پھر ان کو تبلیغ کرنی چاہیے. بہرحال انہوں نے پھر مشن ہاؤس لے گئے، وہاں تعارف کروایا جماعت کا. وہاں بشارت بشیر سندھی صاحب تھے مربی، اور وہ پتلون قمیض میں ان کو دیکھا تو متاثر ہوئے کہ مولوی بھی ہیں اور بڑے ماڈرن مولوی ہیں. بہرحال انہوں نے بشارت بشیر صاحب نے ان کو دعوت الامیر پڑھنے کے لیے دی، اور وہ کہتے ہیں میں نے پڑھی تو اسی دن ختم کرتے ہی مجھے یقین ہو گیا کہ احمدیت سچی ہے. 1973 میں انہوں نے بیعت کی،
اور 1974 میں حضرت خلیفۃ مسیح ثالث نے ان کی بیعت منظور فرمائی۔ 1974 میں جب وہ احمدی ہو گئے تو اس میں فسادات بھی شروع ہو گئے، اور مجمع کی صورت میں ان کو لوگوں نے پکڑ کے اپنے کالج سے لڑکوں نے کہا کہ احمدی سے انکار کرو، پتہ لگ گیا کہ احمدی ہے، یا تمہیں شہید کر دیں گے، قتل کر دیں گے۔ بہرحال کالج کی انتظامیہ کچھ نہیں کر سکی۔ اس وقت کالج کے یونیورسٹی کے چانسلر تھے علی خان، باچا خان کے بیٹے، وہ وہاں آئے اور ان کو ان لوگوں سے چھڑوا کر لے گئے اپنے ساتھ، اور اپنے سواری میں، اور شہر سے باہر جا کے ان کو چھوڑ دیا۔ وہاں سے یہ کہتے ہیں میں پیدل اپنے گاؤں پہنچا ننگے پاؤں، اور باپ نے کہا کہ تم اپنے آپ کو بھی تکلیف میں ڈال رہے ہو اور ہمیں بھی بدنام کر رہے ہو، کیوں نہیں احمدیت چھوڑ دیتے؟ انہوں نے کہا میں احمدیت نہیں چھوڑ سکتا۔ بہرحال کہتے ہیں میرے والد صاحب سے مباحثہ جاری رہا، اور حالات کی خرابی کی وجہ سے تعلیم بھی جاری نہیں رکھ سکا، بڑے برے حالات تھے، لیکن احمدیت پہ قائم رہا۔ ایک دن ان کے والد صاحب نے کہا کہ دیکھو اس مسئلے کو ختم کرو، چھوڑو احمدیت۔ تو انہوں نے کہا کہ میرا ایک ہی حل ہے اس کا ختم کرنے کا، کہ جب آپ میرا کھانا بھجواتے ہیں اس میں زہر ملا دیں تاکہ میں مر جاؤں اور آپ کا مسئلہ حل ہو جائے۔ والد کو انہوں نے کہا کیونکہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کی جماعت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اور اس کے بعد آپ کے والد صاحب نے کبھی پھر آپ کو نہیں کہا کہ احمدیت چھوڑ دو۔ والد صاحب کی ان کی وفات ہوئی ہے تو آپ ان کی وفات پر گئے، مگر نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ لوگوں نے کہا کہ قبائلی روایات کے بڑا خلاف ہے اور بڑی نفرت کا اظہار کیا، کیسا بیٹا ہے وہ آپ کا جنازہ نہیں پڑھا۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، باقی سب بعد میں۔ اسی طرح ان کی والدہ نے ان کو بہت برا سلوک کیا، انہوں نے کہا تم میرے بیٹے نہیں ہو، اور ہر چیز سے ان کو جائیداد وغیرہ سے آگ کر دیا۔ تو انہوں نے پھر اس کے بعد گاؤں نہیں گئے اپنے، لیکن والدہ کی مدد کرتے رہے، اور اپنے تایا کے گھر جایا کرتے تھے، وہاں سے والدہ کا خیال رکھتے رہے، ان کی مالی امداد بھی کرتے رہے۔ وہ بھی جو فوت ہوئی ہیں تو ان کے جنازہ بھی نہیں پڑھا۔ اس طرح انہوں نے اپنے ایک چھوٹے بھائی کو بھی احمدی کر لیا تھا، انہوں نے بھی جنازہ نہیں پڑھا، اور دونوں اس پر پھر لوگوں نے اعتراض کیا یہ کیسے بیٹے ہیں، پر انہوں نے یہی کہا کہ یہ جہاں تک جماعت کی غیرت کا سوال ہے، یہ لوگ کیونکہ گالیاں دیتے رہے حضرت مسیح علیہ السلام کو، اس لیے جنازہ نہیں پڑھ سکتے ہم۔ غیر معمولی غیرت دکھائی انہوں نے۔ 27 سال انہوں نے فوج میں خدمت کی، لیفٹیننٹ کرنل کے عہدے سے ریٹائر ہوئے، ڈاکٹر تھے۔ ریٹائرمنٹ پر ان کو صدارتی تمغہ امتیاز ملٹری بھی ملا۔ اس کے بعد یہ نصیر ٹیچنگ ہاسپٹل پشاور میں اسسٹنٹ پروفیسر کے طور پر کام کرتے رہے، اور ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ شعبہ سائیکالوجی بھی رہے۔ 32 سال کی عمر میں ان کو حضرت خلیفہ مسیح رابع نے سرحد اور ضلع پشاور جماعت کا امیر مقرر فرمایا تھا۔ 1985 میں ان کو وقف دید کے بورڈ آف ڈائریکٹر میں تعینات کر دیا، تاحیات اسی پوزیشن میں رہے، ممبر رہے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے وقف دید کے۔ اسی لیے فضل فاؤنڈیشن اور طاہر فاؤنڈیشن اور اسٹینڈنگ شورا کے بھی ممبر تھے۔ ان کے چھوٹے بھائی ہیں کرنل ایوب صاحب، ان کا میں نے ذکر کیا، انہوں نے بھی احمدیت قبول کر لی۔ اور شمس الدین خان صاحب امیر صوبہ سرحد کی صاحبزادی سے ان کی شادی ہوئی تھی۔ ان کے پسماندگان میں ایک بیٹا اہلیہ، ایک بیٹا اور 3 بیٹیاں ہیں۔ بیٹا جو ہے وقف 9 میں ہے، اور آج کل ہیومینٹی فرسٹ کے زیر انتظام
تنزانیہ میں خدمت انجام دے رہے. لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر محمد علی خان صاحب سچائی، دیانتداری، بے نفسی اور کھرے پن میں اپنا ایک خاص انفرادی مقام رکھتے تھے. کبھی بھی دولت، اخراجات، دنیاوی اموال یا کسی چیز کا کبھی ذکر نہ کرتے. یہ ہر بچے نے ان کے لکھا ہے یہی بات. اور ہمیشہ نہایت ہی مطمئن اور خوش زندگی گزاری. ہر قسم کے حالات میں انہوں نے پشاور کے نہایت مشکل حالات میں نہایت پیار اور خدا تعالیٰ کی مدد اور نصرت پر بھروسہ کرتے ہوئے پشاور جماعت کی قیادت کی. پشاور کے لوگ ان کی وفات پر بہت دکھی ہیں. خلافت سے بے انتہا تعلق تھا اور اطاعت کی مثالی تھی ان کی. حضرت مسیح علیہ السلام سے محبت کا تعلق، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا تعلق، اللہ تعالیٰ کی توحید کے لیے ہر قربانی کے لیے تیار رہنے والے، بے شمار کی خوبیوں کے مالک تھے. اگلا ذکر ہے مکرم محمد رفیع خان شہزادہ صاحب ربا کا، جو 30 مارچ کو وفات پا گئے تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کی عمر 82 سال تھی. مرحوم حضرت مسیح علیہ السلام کے صحابہ حضرت غلام رسول صاحب خان اور عائشہ پٹھانی صاحبہ کے نواسے اور حضرت عبدالستار خان صاحب المعروف بزرگ صاحب کے پڑنواسے تھے. عبادت گزار اور جوانی سے تہجد گزار تھے. دین کی غیرت رکھنے والے تھے اور بڑا جوش رکھتے تھے. بڑی پاکیزہ شخصیت کے مالک تھے. آخری بیماری میں ہسپتال میں سانس کی تکلیف کے باوجود قرآن شریف اونچی آواز میں پڑھتے رہتے تھے. یہ ابوظہبی میں ایئر فورس میں جو بھرتی ہو گئے کچھ عرصے بعد ابوظہبی چلے گئے. وہاں ایئر فورس کی اسمبلی میں کسی مولوی نے کہا کہ قادیانی واجب القتل ہیں. تو انہوں نے بڑے جرأت سے کھڑے ہو کر کہا کہ میں احمدی ہوں، مجھے قتل کرو. لیکن بہرحال پھر وہاں سے انہوں نے استعفیٰ دے دیا اور پاکستان آ گئے. یہاں آ کے اپنا میڈیکل سٹور کھولا اور اس دوران میں دارالعلوم شرقی راجے کی کے صدر محلہ بھی رہے. اسی طرح ایم ٹی اے کے پروگرام پشتو مذاکرہ کی کم و بیش 50 قسطوں میں شرکت کی. محلے کے ہر شخص کے ساتھ ان کے نہایت شفقت بھرا اور پدرانہ سلوک تھا. لوگوں کی خاموش مالی مدد کیا کرتے تھے. موسی تھے. اہلیہ کے علاوہ 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں چھوڑی ہیں. دوسرا اگلا ذکر ہے ایاز یونس صاحب آسٹریلیا کا. ان کی 24 مارچ کو آسٹریلیا کے اسٹیٹ نیو ساؤتھ ویلز میں سیلابی پانی میں ڈوب جانے کی وجہ سے وفات ہوئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. بڑے خدمت کرنے والے خادم تھے اور صدر صاحب کو انہوں نے کہا کہ آپ کو کسی کام کی بھی ضرورت ہو تو مجھے جب بھی حکم کریں گے میں حاضر ہوں گا. ہمیشہ ہر وقت خدمت کے لیے حاضر رہنے والے تھے اور ہر ایک کو کہا ہوا تھا کہ میرے گھر کے دروازے کھلے ہیں، جب بھی ضرورت ہو مدد کی آ جاؤ. ہر ایک ہی بڑھ چڑھ کے مدد کرنے والے تھے. بہرحال ان کی وفات پہ حکومت نے، نوجوان تھے، ابھی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، والدین کو پاکستان سے آنے کے لیے ویزا بھی دیا اور حکومتی نمائندوں کی موجودگی میں ان کی تدفین ہوئی. اگلا ذکر ہے میاں طاہر احمد صاحب ابن میاں قربان حسین صاحب کا، جو سابق کارکن تھے وکالت مالا ثالث ربا کے. اور ادریس احمد صاحب یہاں کے جو ہمارے اسلام آباد میں انجینئر ہیں پروجیکٹ کے، ان کے والد تھے. 77 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. جماعت میں، مقامی جماعت میں سیکٹری تربیت تھے، نائب صدر اور زعیم انصار اللہ کے طور پر خدمت میں جلاتے رہے. تہجد گزار اور نوافل کی ادائیگی کرنے والے، قرآن مجید کی باقاعدہ تلاوت کرنے والے تھے. موسی تھے. عثمان گان میں اہلیہ کے علاوہ 2 بیٹیاں اور 3 بیٹے چھوڑے ہیں. اگلا ذکر ہے
رفیق آفتاب صاحب یو کے کا، جو فاروق آفتاب صاحب کے والد تھے، ان کی بھی اپریل میں گزشتہ مہینے وفات ہوئی 63 سال کی عمر میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فاروق صاحب لکھتے ہیں کہ میرے والد بہت خوبیوں کے مالک تھے، عاجز، شریف النفس، ہر ایک کے ساتھ میل ملاپ رکھنے والے، خوش مزاج اور قابل احترام خوش مزاج تھے، لوگوں کا احترام کرنے والے، مہمان نواز۔ اور بہت سارے لوگوں نے ہمیں فون کر کے یہی بتایا ہے، ان خوبیوں کی گواہی دی ہے۔ بہت مخلص اور فدائی تھے، بچوں کو بھی خلافت کی طرف کے قریب رہنے کی طرف ہمیشہ توجہ دلائی، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ بچے جماعت کی خدمت بھی کر رہے ہیں۔ اگلا ذکر ہے محترمہ زرینہ اختر صاحبہ اہلیہ مرزا نصیر احمد صاحب، چٹھی مسیح جامعہ احمدیہ یو کے استاد ہیں ان کا، جو گزشتہ مہینے وفات پا گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ بھی صحابہ کی اولاد میں سے تھیں، اور بڑی صابر شاکر، اپنے والدین اور ساس اور سسر سب کی انہوں نے خدمت کا حق ادا کیا، واقف زندگی خامت کے ساتھ وفا اور قناعت سے گزارا کیا۔ گھانا میں رہیں تو بڑے برے حالات کے باوجود، معاشی حالات کے، بڑے صبر اور شکر سے بچوں کے ساتھ گزارا کیا انہوں نے، کبھی شکوہ نہیں لائیں منہ پہ۔ مرحومہ موسیاں تھیں، ان کے ایک بیٹے واقف زندگی ہیں، MTA میں کام کر رہے ہیں، مرزا توقیر احمد۔ اگلا جنازہ ہے حافظ محمد اکرم صاحب کا، جو اسی مہینے طاہر ہارٹ میں 80 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے خاندان میں احمدیت حضرت مسیح اول کے ذریعے سے آئی تھی، اور اس کے بعد ان کے دادا نے حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں تحریری بیعت کی تھی، دستی بیعت تو نہیں ہوئی لیکن تحریری بیعت کی تھی۔ ان کے ایک نواسے عبدالخبیر رضوان یہاں دفتر PSU کے میں خدمت بجا لا رہے ہیں۔ انہوں نے بھی جماعت کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، اور تصدیق کے لیے جب محمد احمد صاحب مظہر جو سابق امیر تھے ضلع فیصل آباد کے، ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا آپ کے دین کی خدمت کرنی ہے، آپ یہاں میرے پاس دین کی خدمت کریں۔ اور وہاں پھر بحیثیت کارکن فیصل آباد جماعت میں انہوں نے ساری عمر گزاری، اور ہمیشہ دین کو دنیا پر مقدم کیا، اپنے آپ کو وقت سمجھا۔ موسی تھے، اپنا حصہ جزاد بھی زندگی میں ادا کر دیا، بڑے تہجد گزار اور بلا ناغہ تہجد ادا کرنے والے۔ فیصل آباد میں بہت سے بچوں کو قرآن کریم پڑھانے اور حفظ کرانے کی توفیق پائی، اپنے چھوٹے بیٹے کو بھی قرآن شریف حفظ کروایا۔ اگلا ذکر ہے محترم چودھری نور احمد ناصر صاحب کا، جو 82 سال کی عمر میں وفات پا گئے تھے گزشتہ دنوں۔ یہ چودھری محمد عبداللہ صاحب درویش قادیان کے سب سے بڑے بیٹے تھے۔ ان کے 2 بیٹے اللہ تعالیٰ کے فضل سے واقف زندگی ہیں، ایک تو ہمارے لائبیریا کے اسکول میں پرنسپل ہیں، اور دوسرے منصور احمد ناصر جو ہیں وہ پرنسپل ہیں، اور مسرور احمد مظفر گھانا میں بطور مبلغ خدمت سلسلہ کی توفیق پا رہے ہیں۔ اور یہ دونوں بیٹے میدان عمل میں ہونے کی وجہ سے اپنے باپ کے جنازے میں شامل نہیں ہوئے تھے، مرحوم موسی تھے۔ اگلا جنازہ ہے مکرم محمود احمد منہاس صاحب ابن حکیم عبید اللہ منہاس صاحب کا، جو 75 سال کی عمر میں وفات پا گئے گزشتہ ماہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے ایک بیٹے مبلغ ہیں راشد محمود منہاس، وہ کہتے ہیں مرحوم ایک درویش صفت انسان تھے، بے شمار خوبیوں کے مالک تھے، باقاعدگی سے تہجد ادا کرنے والے، خلافت کی شدائی، غریبوں اور بے قصوں کی مدد کرنے کے لیے ہر وقت تیار تھے۔ ان کے یہ بیٹے بھی
گانا میں میدان عمل میں ہونے کی وجہ سے جنازے میں شامل نہیں ہوئے. اسی طرح ایک دوسرے بیٹے ملیشیا میں ہونے کی وجہ سے شامل نہیں ہوئے. ان سب کو اللہ تعالیٰ صبر اور حوصلہ عطا فرمائے، ان مرحومین کی اولادوں کو، ان کے لواحقین کو، اور ان سب کے درجات بلند فرمائے، مغفرت و رحم کا سلوک فرمائے. جمعہ کی نماز کے بعد ان کی نماز جنازہ ادا کروں گا انشاءاللہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.